الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اب یہ کون ہے؟ یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ بند کریں دروازہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیلیوں کے ساتھ کیے ہوئے احسانات کو ذکر فرما رہے تھے، اور ان کے لیے کچھ اوامر و نواہی ذکر فرما دی۔ پہلے امر یہ تھا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ امر اول ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ میرے نعمتوں کو یاد رکھیں۔ دوسرا امر ثانی ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، وعدے کا ایفا کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، خاص مجھ سے ڈریں، آپ کے دل میں اللہ کے خوف ہو۔ امر چارم یہ ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ کیا ہے؟ امر چارم ہے۔ چار اوامر کے بعد پھر کچھ نواہی ذکر فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 نہی اول ولا تکونوا اول کافر بہ، نہی ثانی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہی ثالث ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہی چارم ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون۔ سمجھ آئی بات؟ اس کے بعد پھر امر پانچم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، عبادات کو بجا لائیں، چاہے عبادت بدنی ہو یا عبادتیں۔ اور اسی طرح پھر اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، بے عمل عالم کے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ آپ دعوت تو دے رہے ہیں لیکن اپنا بھی فکر کریں، صرف دوسروں کا اصلاح مقصد نہیں ہے، سب سے پہلے اپنا اصلاح کر لیں، اس کے بعد پھر دوسروں کی طرف متوجہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس میں یہ علت ذکر کر رہا ہے، تم کتاب کو پڑھتے ہو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے فائدہ و نقصان کو جانتا ہے، جہالت نہیں ہے نا۔ تو پھر کتاب کو پڑھنے کے باوجود اپنے آپ کو اس اللہ کی کتاب کے مطابق کیوں عمل نہیں کرتے ہو؟ اچھا، ایک حکم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا، انسان کے اندر دو طرح کی بیماریاں ہوتے ہیں، ایک حب جاہ ہوتا ہے، ایک حب مال ہوتا ہے، اور ان دونوں کا علاج صبر اور نماز کے ذریعے سے کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر، مفسر نے آپ کو بتا دیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ یہود کے علماء کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے ان کے جو رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے ان کو یہ کہا کہ تم حضور کے دین پر قائم رہو، یہ حق دین ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹے کو آدمی پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اسی طرح حضور کے حقانیت کو یہ پہچانتے تھے، لیکن بغیًا بینہم، بغض و عناد کی وجہ سے نہیں مانے۔ اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کی، بر سے مراد ایمان بے محمد، آپ کو بتایا تھا کہ بر کا معنی کیا ہے؟ جامع لجمیع انواع الخیر، بر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو تمام نیکیوں کو جمع کرنے والا ہو۔
اور اس کا سب سے بڑا مصداق ایمان بالرسول ہے. جب ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آدمی ایمان لاتا ہے تو سمجھ لو کہ تمام نیکیاں اس کے اندر جمع ہو گئے. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تَتْرَكُونَهَا فَلَا تَأْمُرُونَ بِهَا اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہاں نسیان بمانا ترک کی کر دیے اس لیے کہ نسیان گناہ نہیں ہے. اللہ نسیان پر تنبیہ نہیں فرما رہے ہیں. رفع عن امتی الخطا والنسیان بلکہ یہاں نسیان بمانا ترک کی ہے. اپنے آپ کو چھوڑ دیے, اپنے اصلاح کا فکر چھوڑ دیے, دوسرے کے اصلاح کا فکر میں لگے ہوئے ہیں. اور چونکہ نسیان کے ساتھ ترک لازم ہے. ترک کیا ہے؟ لازم ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ ملزوم کو ذکر کیے اور مراد اس سے لازم ہے مجازن. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ یہ ان کے قباحت کی طرف اشارہ ہے. تم تو عالم ہو, تم تو جانتے ہو اللہ کی کتاب کو. کتاب سے مراد تورات ہے, تم کتاب کو پڑھتے ہو تورات کو. وَفِيهَا الْوَعِيدُ عَلَى مُخَالِفَةِ الْقَوْلِ الْعَمَلِ تورات میں اللہ نے یہ تصریح فرمائی ہے جو عمل اور قول میں جس کا تضاد ہوں گے تو اس کے لیے کیا سزا ہے. قول اور عمل میں موافقت ہونی چاہیے. سمجھ نہیں آئی بات؟ کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہو. افلا تعقلون تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو. سوء فعلکم تم اپنے برے فعل کے معاملے میں عقل سے فترجعون اور اس سے رجوع کرتے ہیں. فجملۃ النسیان محل الاستفہام للکاری وتنسون انفسکم ما قبل یہ جملہ نسیان کا جو ما قبل ذکر ہوا یہ محلاً استفہام انکاری ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ یعنی کیا مطلب؟ تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ یعنی اپنے آپ کو نہ بھولو, اپنے آپ کو نہ بولو. سب سے پہلے اپنا فکر کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اللہ نے فرمایا ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ, پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ. حضور کو بھی اللہ نے فرمایا تھا نا وانذر عشیرتک الاقربین اپنے گھر والوں سے اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں. دعوت کا آغاز حضور نے گھر سے کیا اور پھر قریش کو, پھر دنیا کے مسلمانوں کو, دنیا کے مخلوق کو, سب کو. واستعینوا بالصبر والصلاة اس کو کہتے ہیں امور مصلحہ للتثبت. آپ کے اندر اگر حب جا آ گیا, حب مال آ گیا, اس کا علاج کیسے کریں گے؟ فرمایا واستعینوا اللہ سے مدد مانگیں بالصبر صبر کے ذریعے سے. اب مشرک کہتا ہے دیکھو واستعینوا بالصبر صبر سے مدد مانگو. غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں واستعینوا اللہ بالصبر مدد تو مانگنی ہے اللہ سے, لیکن ذریعہ اور وسیلہ کیا بناؤ گے؟ صبر کو بنا لو, عمل کو بناؤ, نماز کو بناؤ. مانگنا تو اللہ کے در سے ہے. مسلمان کے لیے اللہ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں یہ تو مشرک ہیں, ہر درگاہ کے سامنے جھک جاتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ فرماتے ہیں واستعینوا اطلبوا المعونۃ علی امورکم مدد مانگیں اپنے امور کے لیے بالصبر صبر کے ذریعے سے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ الحبس للنفس علی ما تکرہ جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہو اور اس سے اپنے آپ کو روکنا. ہاں بھائی یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ باہر کھڑے ہو جاؤ, روزانہ دیر سے آتے ہو, باہر کھڑے ہو جاؤ. تم نے تو معمول بنا دیا بھائی. حبس الحبس للنفس صبر, صبر کہتے ہیں حبس النفس کو, اپنے آپ کو روکنا. سمجھ نہیں آئی بات؟ صابر بھی اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ روک لیتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ پھر صبر 3 قسم پر ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک ہے صبر مصیبت کا, تکلیف کے وقت آپ صبر کریں. الصبر عند صدمۃ الاولی حدیث میں آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معتبر صبر وہ ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو. جب آپ کو تکلیف پہنچی اس وقت آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون,
جزع و فضا نہ ہو. مرور زمانے سے صبر تو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. آدمی 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، مہینے کے بعد کہیں کہ اب سے میں صبر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. عورت قبرستان میں رو رہی تھی، حضور وہاں سے گزر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا، خاتون سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اصبری واحتسبی، صبر کریں اور اس کا اجر اللہ سے مانگیں، بے صبر نہ ہو جائیں. وہ اس کے جوان بیٹا مر گیا تھا. اس کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ فرمانے لگی جا اپنا کام کر، میرے جیسے مصیبت آپ کو اگر پہنچتی نا تو پھر صبر کیا ہے پھر تمہیں پتہ چل جاتا. حضور آرام سے تشریف لے گئے. بعد میں کسی نے بتایا کہ آپ نے حضور کی توہین کی، تو وہ حضور کے گھر پہنچے، معذرت کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر عند صدمۃ الاولی، جو صبر جس پہ اللہ اجر عطا فرماتے ہیں وہ ہیں جو مصیبت پہنچنے کے وقت آدمی صبر کر لیتا ہے. دوسرا ہے بات سمجھ میں آئے نا، صبر عن المعصیہ، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. دل چاہتا ہے کہ گناہ کروں، دل چاہتا ہے کہ کسی کے حرام کھاؤں، دل چاہتا ہے کہ کسی سے زیادتی کر لوں، لیکن اپنے آپ کو روک لیتا ہے. بات سمجھ میں آئے نا. حدیث میں آتا ہے اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو بچاڑتا ہے، بلکہ وہ ہے یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے. سمجھ آئی بات. ایک ہے صبر علی الطاعات، تیسرا قسم کیا ہے؟ دل چاہتا ہے کہ نماز پڑھ کر نیک کام کر کے یہ تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ تو آپ کہتے ہو نہیں، دل کی مخالفت کرتے ہو، خواہش کی مخالفت کرتے ہو. بات سمجھ میں آئے نا. اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات. جیسے حالت آ جائیں لیکن اللہ کے اطاعت پر قائم رہے آدمی، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات. اچھا، پہلے واستعینوا بالصبر، مسلمانوں کے پاس ایک بہترین ہتھیار ہے صبر. ایک طرف اللہ نے وعدہ فرمایا کہ مصیبت کے وقت صبر کرو گے تو اجر ملیں گے، اسی سے پھر تسلی ہو جاتی ہے. بڑے مصائب بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ہلکے ہو جاتے ہیں. والصلاۃ، دوسری چیز فرمایا والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگیں نماز کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے. افردہ بالذکر تعظیما لشانی، نماز کو الگ سے ذکر کر دیا، خاص طور پر عبادات میں سے اس کے عظمت شان کی وجہ سے. تو عبادات میں سے سب سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے. اول ما یحاسب به یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے سوال جو حقوق اللہ میں ہوگا، حقوق اللہ میں وہ نماز کے متعلق ہو. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کان اذا حزبہ امرا بادر الی الصلاۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم کام پیش آتے ہیں، کوئی مشکل پیش آتے ہیں دشمن کے طرف سے یا کوئی اور، تو بادر الی الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جاتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے تو وہ مشکل حل ہو جاتے. آج بھی مسلمانوں کے پاس یہی سب سے بڑے ہتھیار ہے. مشکل وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے، اللہ کے در کھلا ہے. اللہ تو وہ ذات ہیں، نہ مانگیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. قیل الخطاب لليہود، یہ خطاب یا تو یہود کو ہے جب عاقہم عن الایمان الشرع وحب الریاسہ، ان کو ایمان سے روکا ان کے مال کا حرص اور عہدے کا حرص نے. بات سمجھ میں آئی نا. حب مال اور حب جاہ، یہ 2 ایسے بیماریاں ہیں انسان کے اندر، حق سے انسان کو روک لیتی. بات سمجھ میں آئی نا. تو یہود کے اندر چونکہ یہ کامل طور پر پائے جاتے تھے، حب ریاست بھی اور حب مال بھی
اور ان کو ایمان نہ لانا، ان کا ایمان نہ لانا اسی دو بیماری کی وجہ سے تھے. وہ امروا بالصبر، ان کو حکم دیا گیا کہ صبر کر لیں. وہو الصوم، صبر سے مراد روزہ ہے. لأنہ یکسر الشہوہ، کیوں؟ صبر کا معنی امساک ہے، اور صوم کا معنی بھی کیا ہے؟ امساک ہے. امساک علی المفطرات الثلاثہ. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ لأنہ یکسر الشہوہ، اس لیے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کے خواہشات دب جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جوان طبقو تم میں سے شادی کا استطاعت رکھتا ہے تو شادی کر لے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے نفلی. سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ اس کے خواہشات کو کم کرنے کی ذریعہ بنیں گے. والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنقل الكبر، نماز کے اندر خاصیت یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کر دیتا ہے، اور وتنفی الکبر، تکبر کو ختم کر دیتا ہے. نماز کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے تکبر دور ہو جاتے ہیں، اور دل کے اندر عز و انکساری پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدہ کی حالت، مالک کے سامنے جھکتا ہے. سمجھ گئے بات؟ وَإِنَّهَا، یہ نماز لَكَبِيرَةٌ، زیادہ مشکل ہے. ثَقِيلَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ساکرین للطاعہ، بات سمجھ میں آئے نا؟ یہ نماز مشکل ہے، باری ہے، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. سمجھ نہیں ہے بات؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو نماز کو ایک بوجھ سمجھتا ہے، اور جن کے اندر اللہ کے خوف ہو تو نماز نہ پڑھیں تو وہ ایک قسم کے کسی وجہ سے نماز رہ جائے یا قضا ہو جائے تو دل میں تنگی محسوس کرتا ہے. الساکنین الی الطاعہ، اس لیے حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو قصداً نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ کفر تک پہنچ سکتے ہیں، کفر تک. خاشعین کا معنی کر دیا ساکنین للطاعہ، بات سمجھ، سکون کے ساتھ طاعت کی طرف جانے والے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اس میں یہ بتا دیا ہے کہ خشوع کا اصل معنی ہے سکون. آگے ساکنین نکال کے یہ بتا دیا کہ خشوع کا اصل معنی کیا ہے؟ سکون. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، آواز کو پست کرنے کا معنی میں ہے نا. آوازیں جو ہے وہ پست ہو جائیں گی رحمان ذات کے لیے قیامت کے دن. کوئی بات نہیں کر سکے گا. لا یتکلمون، بات کوئی نہیں کرے گا. تو لہٰذا خاشع اس آدمی کو کہتے ہیں ساکن الی طاعت اللہ. یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے خشوع، دوسرا ہے خضوع. مفسرین فرماتے ہیں کہ خشوع کا تعلق اعضاء ظاہر سے ہے اور خضوع کا تعلق دل سے ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ لیکن عام طور پر ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ایک آدمی کو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، سر نیچے کر کے دیکھ بیٹھا ہوا ہے. پوچھے بیمار ہے یا نہیں؟ اگر سر اٹھا کر بیٹھ جائے، بات سمجھنا ہے نا، مرد بن کر بیٹھ جائے. خشوع دل میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ، بات سمجھ میں آئی نا، ایسا نہ کریں. خشوع کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. اب نماز میں خشوع اور خضوع کیا ہے؟ یہ ایک مسنون عمل ہے. ہمارے یہاں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ نماز خشوع اور خضوع کے بغیر بھی ادا ہو جائیں گے. سمجھ نہیں آئی بات؟ خضوع قلب ضروری نہیں ہے، لیکن روح نماز ہے، یاد رکھنا. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دراصل فقہا
ظاہری احکام بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ اور ہم مکلف بھی ظاہر کا ہیں. دل میں خشوع ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں پتہ نہیں چلتا نا. یہ تو انسان اور اللہ کا معاملہ ہے. جب ہمارے سامنے وہ تمام ارکان کو بجا لا رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے. اب وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا فقہا اس کو نہیں بتاتے. جب ہمارے سامنے اس نے نماز پڑھ لی تو ہم کہتے ہیں ہو گئی نماز. ہاں، لیکن جس نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوں گے اگر قبول بھی ہو جائیں تو ثواب نہیں ملیں گے. ہر عبادت کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں. ایک ذمہ کو ساقط کرنا، دوسرا ثواب اور اجر کا ملنا. یہ دو مستقل چیزیں ہیں. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ الذین، وہ لوگ یظنون انہم ملاقو. اب خاشعین کون ہے؟ وہ لوگ ہیں یظنون، ان کا یقین ہے کہ انہم ملاقو ربہم. یہاں ظن مانا یقین کی یوقنون. کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایمانیات میں ظن نہیں چلتا. ایمانیات میں ظن معتبر، کیونکہ ایمان کہتے ہیں اعتقاد جازمہ کو جس میں شک کی گنجائش نہ ہو. اگر شک ہو گیا تو وہ ایمان نہیں ہے. اس لیے کہ ظن تو شک کو کہتے ہیں نا، گمان کو کہتے ہیں. تو ظن یہاں وہ معنی یقین کے ہیں. انہم، ان کو یقین ہے کہ انہم ملاقو ربہم، اللہ سے ان کو ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے. بالبعث وانہم الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف لوٹیں گے آخرت میں. فیجازیہم، اللہ بدلہ دیں گے. تو اس لیے جب انسان کو یقین ہو تو نماز میں خشوع اور خضوع اپناتا ہے. دل بھی حاضر ہے اور اعضاء سے ایسے حرکت بھی نہیں کر رہا جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے. نماز میں نہیں ہے اور دل بھی حاضر ہے. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور دل جو ہے پتہ نہیں کہاں ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب. دیکھیں احکام چل رہے تھے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ جو اوامر و نواہی تھے. پھر چن کے درمیان میں تھوڑے سے فصل آ گیا، جدائی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا کو دوبارہ ذکر کیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کریں میرے نعمت کو جو تمہارے ساتھ میں نے کیے ہیں. یاد کرنے کا مطلب شکر بجا لانا ہے. بالشکر علیہا بطاعتی، اور شکر بھی صرف الفاظ کا نہیں بلکہ اطاعت کر کے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں فضیلت دی ہے اپنے زمانے کے مخلوق پر. عالمی زمانے ہیں، علی العالمین سے مراد تمام دنیا کے مخلوق مراد نہیں ہے، کیونکہ سارے امتوں سے افضل امت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہے نا. بات سمجھ میں آئی نا؟ امام مجاہد اور امام قتادہ دونوں فرماتے ہیں لیس المراد بالعالم جمیع ما سوی اللہ، اللہ کے سوا سارے مخلوق یہاں مراد نہیں ہے. لیلزم تفصیلہم علی ہذہ الامہ، تاکہ اس سے یہ لازم ہو جائیں کہ حضور کی امت سے بھی بنی اسرائیل افضل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بل المراد بالعالم کل موجود سواہ فی ذلک الوقت، یعنی ان کے علاوہ بنی اسرائیلیوں کے علاوہ جو اس زمانے میں جتنے قوم دنیا میں موجود تھے ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے بنی اسرائیلی تھے اپنے زمانے کے اعتبار سے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء ان میں آئے، آسمانی کتابیں ان میں نازل ہوئی، علماء بہت ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس وجہ سے اللہ نے ان کو فضیلت دی. واتقوا، ڈریں، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، لا تجزی، بدلہ نہیں دے گا، نفس ایک نفس، عن نفس، دوسرے نفس سے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعہ، نہ قبول کیا جائے گا اس کی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، نہ اس سے فدیہ لیے جائیں گے، ولا هم ینصرون، نہ ان کے ساتھ مدد ہوگی. دیکھیں دنیا میں ایک مجرم اگر پکڑ میں آ جائیں، سمجھ نہیں آئی بات، تو اس مجرم کو چھڑانے کے لیے 4 صورتیں ہیں. کتنے صورتیں ہیں؟ پہلا صورت یہ ہے کہ مجرم کی جگہ پر کسی اور کو دیا جائے اور مجرم کو چھڑائے جائیں.
مجرم باثر ہے اور یہ کہا جائے کہ بھئی اس کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ پر اس کو سزا دیں، تبادلہ کیا جائے، ایک نہیں سمجھے۔ دوسرا صورت یہ ہے کوئی بڑا آدمی سفارش کرے، صدر اور وزیر اعظم یہ کہیں کہ نہیں ہم نے اس کی سزا معاف کر دی، کیا کر دی؟ اختیار ہوتا ہے وقت کے حکمران کو سزا معاف کرنے کی۔ تیسرا صورت یہ ہے کہ اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار مالی تاوان دے کے اس کو چھڑا لیں، کیا کر کے؟ فدیہ دے کے، دیت دے کے، اور حکومت کو پیسہ دے کے مجرم کو نکلوائے۔ چوتھا صورت یہ ہے کہ وہ بااثر آدمی ہے، اپنے قبیلہ اور قوم کو سامنے لا کے حکومت پر زور اور زبردستی کر کے ان سے چھڑا لیں۔ اللہ کی عدالت میں یہ چاروں نہیں ہوں گے۔ نہ کوئی یہ ہوگا کہ قیامت کے دن آئیں اور یہ کہیں کہ میرے باپ کو چھڑا دیں اور ان کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ پر میں جہنم میں جاؤں گا، نہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس کے لیے دنیا میں یہ دوسروں کا حق بھی چھین کر لاتا تھا، لیکن آج دیکھ کے بھاگ جائے گا، دیکھ کے کہ یہ مجھ سے نیکی نہ مانگے۔ اور ایسے مجرم کے لیے سفارش بھی نہیں ہوگی، نہ فدیہ دیا جائے گا، نہ کوئی مدد آئے گی۔ یمنعون من عذاب اللہ، سمجھ میں بات آئی؟ ولا یقبل بالتاء والیاء، دونوں منہا شفاعۃ لیس لہا شفاعۃ، یعنی اس کے لیے سفارش نہیں ہوں گے تو فتقبل، جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن میں فرمایا فما لنا من شافعین، کافر کے لیے سفارش ہے نہیں ہوگی ہے۔ ولا یؤخذ منها عدل، نہ ان سے فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، نہ ان سے ان کے ساتھ مدد ہوگی۔ یمنعون من عذاب اللہ، طاقت کے بل بوتے پر ان کو جہنم کے آگ سے بچایا جائیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یاد کریں جب تمہیں نجات دی من آل فرعون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ احسانات کو ذکر کر رہے ہیں جو بنی اسرائیلیوں کے ساتھ کیے تھے، اوامر و نواہی کے بعد اب بنی اسرائیلیوں کے ساتھ کیے ہوئے احسانات کو، اور یہ احسانات تو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کیے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے بڑوں کے ساتھ جو احسانات کیے۔ خاندانی آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ اور دادا کے ساتھ کیے ہوئے احسانات کو اپنا احسان سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ یاد کریں جب تمہیں نجات دی من آل فرعون، فرعونیوں سے، یعنی آباءکم، تمہارے بڑوں کو۔ خطاب یہاں پہ موجود ہے حضور کے زمانے میں، وَبِمَا بَعْدُ وَالْخِطَابُ بِهِ وَبِمَا بَعْدُهُ لِلْمَوْجُودِينَ فِي زَمَانِ نَبِيِّنَا، مراد تو حضور کے زمانے میں یا قیامت تک آنے والے بنی اسرائیلی مراد ہے۔ اخبروا بما انعم علی آبائہم، ان کو خبر دیا گیا ان نعمتوں کے، ان احسانات کے جو ان کے بڑوں کے ساتھ اللہ نے کیے تھے، ان کے سمجھ نہیں آئی بات۔ تذکیرا لہم بنعمت اللہ، تاکہ یہ اللہ کی نعمت کو یاد کر لیں۔ لیؤمنوا، نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ہم یہ جو آخر میں سو رہا ہے اس کو کھڑے کرو بھائی، ہاں جلدی کر، چشمے والے جلدی کریں، ایک تو دیر سے آیا اور اوپر سے پھر جو ہے اب نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہے، ہاں اب یہ دیکھ آتے ہی سو گیا، یہ کہتے ہیں ڈبل جرم۔ من آل فرعون یسومونکم، من آل فرعون، فرعونیوں سے یعنی قبطیوں سے، یسومونکم تمہیں پہنچاتے تھے، یذیقونکم چکاتے تھے، سوء العذاب برے عذاب، اشدہ یہ جملہ حال ہے نجیناکم کی ضمیر سے، یذبحون ابناءکم، اب وہ بیان لما قبل، وہ سوء العذاب کیا ہے اس کا بیان ہے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، المولودین جو نئے پیدا ہو رہے ہیں، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہارے عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے خدمت کے لیے، یا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
بے حیا کرتے تھے تمہارے عورتوں کو، یعنی بنی اسرائیلیوں کے عورتوں کا تلاشی مرد پولیس والے قبطی لیتے تھے، کوئی حاملہ تو نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ لقول بعض الکہنہ، کیوں؟ اس لیے کہ بعض کاہنوں نے یہ کہا تھا ان مولودا یولد فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا، یکون سببا لذہاب ملک کا. بنی فرعون سے کہا تھا تمہارے بادشاہت کو وہ ختم کر دے گا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے نسلیں ختم کر دو. نہیں سمجھے؟ کیا کر دو؟ لیکن آپ کہیں گے کہ کاہن کو کیسے پتہ چلا؟ غیب دان ہے کاہن، تو یہ بات کیسے پتہ چلا ان کو؟ کاہن غیب دان ہوتے ہیں. تو پھر ہاں اچھا جنات غیب دان ہیں. ہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اصل میں بات سمجھ میں آئی نا؟ خواب دیکھا تھا کس طرح کیفیت بنی اسرائیلیوں میں کہ آبادیوں سے آگ جو ہے شعلے بلند ہوئے، آ کے قبطیوں کے گھروں کو جلا رہا ہے، صرف قبطیوں کے گھر، اور پورا بڑے مصر کے قبطیوں کے گھروں کو جلایا. تو معبرین کو فرعون نے بلایا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کس کے تعبیر یہ ہو سکتا ہے؟ ان میں کوئی آدمی ایسا پیدا ہوگا جو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. تو اس نے پھر یہی فیصلہ سنایا. لیکن چونکہ بنی اسرائیلیوں کے نسل کو بھی ختم نہیں کرنا تھا، کیونکہ خدمت کی ضرورت ہے، اب انہوں نے یہ ترتیب بنائی کہ ایک سال جو بچہ پیدا ہوگا ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگلے سال جو پیدا ہوتا تو ان کو قتل کرتے ہیں. جس سال چھوڑنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. تو اس لیے آپ یہ کہیں گے کہ ہارون علیہ السلام کو کیوں چھوڑا؟ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے 1 سال عمر میں. نہیں سمجھے؟ پھر جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے بچانا تھا. پھر اس کے واقعہ آپ کے سامنے ہے کیسے اللہ نے بچا لیا اس کو. سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال یا بعض الکہنہ، اس اعتبار سے بھی کہ دور قدیم میں حضور کے آنے سے پہلے قرآن بھی یہ بتا رہے ہیں یہ جنات فرشتوں کے ملأ الاعلیٰ کے مجلس کو سننے کی کوشش کرتے تھے. یہ جسمانی طور پر یہ ہلکے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کندھوں پہ بیٹھ کے آسمان تک پہنچ جاتے تھے، اور پھر جب فرشتے مشورہ کرتے ہیں کسی معاملے میں ان کو سن کے آگے کائنوں کو بتائے تھے. اور ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے کائن جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جب حضور کے بعثت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا، اوپر جانے سے ان کو روکا گیا. شہاب ثاقب ان کو لگتے ہیں. تو جنات نے کہا کہ جاؤ بھائی دنیا میں دیکھو کیا ہوا. جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے ہمیں نہیں روکا گیا، اب کیا ہے ہمیں جانے سے روکا گیا. تو چلتے چلتے جب تلاش کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوقاز میلے سے واپس آ رہے تھے طائف کے قریب، وہاں صبح کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے، دعوت دے کے واپس آئے تھے. تو جنات نے حضور کی یہ تلاوت سنی، انا سمعنا قرآنا عجبا. حضور کی یہ دعوت سن کے قرآن کریم سن کے وہ مسلمان ہو گئے. اور پھر کئی دفعہ حضور 6 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے پاس تشریف لے گئے. بات سمجھ میں آئی نا؟ دعوت کے لیے، ان کے معاملات کو کے فیصلے کے لیے. حضرت ایک دفعہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت حضور کے ساتھ تھے، اور حضور نے ایک جگہ لکیر کھینچ کے عبداللہ بن مسعود کو وہاں بٹھایا، فرمایا کہ یہیں سے باہر نہ نکلیں، میں آگے جا کے خود آتا ہوں. تو بہرحال تو وفی ذالکم، اس میں تمہارے لیے، وفی ذالکم اسی میں تمہارے لیے احساسات میں، اور ابل انجا یا اس نجات میں
بلا ان امتحان اور آزمائش تھے. اگر پہلے عذاب مراد ہو تو ابتلا ان کے معنی میں ہوگا بلا. اگر دوسرے معنی ہو انجا مراد ہو، نجات مراد ہو، تو پھر انعام کے معنی میں ہوگا بلا. یہ ازداد میں سے ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ من ربکم، اللہ کی طرف سے عظیم بڑے. وذکروا، یاد کریں. اس فرقنا بکم البحر، ایک احسان اور. فرقنا فلقنا بکم بسببکم البحر، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر قلزم کو الگ الگ کر دیا. جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے، تو صبح فرعون کو پتہ چلا، وہ بھی لشکر لے کر پیچھے پڑ گئے. سامنے دریائے، پیچھے لشکر فرعون کے. بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. آگے دریا ہے اور پیچھے لشکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو اللہ کے حکم سے آئے نا، راستہ بھی اللہ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دریا میں 12 جگہوں پر اپنے لاٹھی ماریں اور 12 راستے بن جائیں گے. بنی اسرائیلی بڑے حاسد قوم تھے اور ایک دوسرے پر اعتماد اور اعتبار نہیں، تو اس لیے 12 راستے بن گئے تاکہ ہر قبیلہ والے کے لیے الگ راستہ ہو. اور میدانی تی میں جب ان کے لیے پانی کا انتظام ہوا تو وہاں پہ بھی 12 جگہوں پہ مارا، تو 12 چشمے نکلے ہر قبیلے کے لیے الگ سے. بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں، کیونکہ پھر لڑتے تھے. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بِسَبَبِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے دریا کو، حَتَّى دَخَلْتُمُوهُ حَارِبِينَ، بیٹھ جائیں، یہاں تک کہ تم اس دریا میں داخل ہو گئے بھاگتے ہوئے. مِنْ عَدُوِّكُمْ، دشمن سے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں نجات دی، مِنَ الْغَرْقِ، پانی رک گیا. کالطود العظیم، جیسے پہاڑ کی طرح پانی اپنی جگہ پر رک گیا اور ان کے راستے بن گئے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا. جب دیکھا سارے بنی اسرائیل نکل گئے تو بھئی ہمارے غلام ہیں، یہ نکل گئے تو ہم کیوں پیچھے رہیں. وہ سارے اتر گئے. جب پانی میں سب اتر گئے، کوئی ایک بھی ابھی نہیں نکلا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیے چلنے کی. فرعون لشکر سے غرق ہو گیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں تم دشمن کے ہلاکت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. دیکھو، ایک تو دشمن کا ہلاک ہونا ہے اور ایک دشمن آپ کے سامنے ہلاک ہو جائیں، آپ کے اِلَىٰ انطباق البحر علیہم، یہاں تک کہ دریا کو ملا دیا ان کے اوپر. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے وعدہ کی موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی. نُعْطِيهَا عِنْدَ انْقِضَائِهَا التَّوْرَاةَ لِتَعْمَلُوا بِهَا، یعنی 40 یعنی چلا کوئی طور پہ یعنی چھلا کاٹیں گے، وہاں عبادت کریں گے. جب 40 دن پورا ہو جائیں تو اس کے بعد اللہ کی کتاب تورات ملیں گے. پیچھے ہارون علیہ السلام کو لگا کے چلے گئے. ثم اتخذتم العجل، لیکن تم نے پھر کیا کی؟ بچڑے کو خدا بنا دیا. مفعول ثانی محذوف الہا. ثم اتخذتم العجل الہا الذی صاغہ لکم السامری، یہ کس نے بنایا تھا؟ سامری. وہاں سے جب یہ نکل رہے تھے قبطیوں کی عورتوں سے زیورات لیے انہوں نے، ہم شادی میں جا رہے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ عورتوں کو ہم بھاگ رہے ہیں. ان سے کہا کہ بھائی ہم شادی میں جا رہے ہیں، تو ان سے زیورات جو ہے عاریتاً لے کے بھاگ گئے. اب میدانی تی میں جب موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ تشریف لے گئے، ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے تشریف لے گئے. پیچھے سے سامری، اس نے کہا کہ بھئی یہ جو تم لوگوں نے یہ جو زیورات قبطیوں سے لائے ہیں یہ مال غنیمت ہے، اور آپ کو پتہ ہے احلت لی الغنائم، یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے کہ غنیمت حلال ہے ہمارے لیے. اور پرانا امتوں میں حلال نہیں ہوتے تھے، ایک جگہ پر جمع کر کے آگ لگائے جاتے تھے. جمع کر دیں، یہ جائز نہیں ہے. جمع کر دیے، اس سے جو ہے پھر ایک بچڑا بنا دیا. پھر اس میں اختلاف ہے، یا تو یہ ہے کہ سارا لحمن و دما یقینی طور پر اسی طرح بن گیا، اور یا یہ کوئی سسٹم ایسے لگا دیا
بیٹری لگا کے جو ہے وہ آوازیں نکال رہا تھا، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے تو غلطی ہو گئی، وہ وہاں چلا گیا، خدا تو یہ ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ ثم اتخذتم العجل، سامری چونکہ یہ منافق تھا، یہ کیا تھا؟ منافق تھا، اور بنی اسرائیلیوں میں سے تھا، یہ ولد الزنا تھا، کیا تھا؟ اس کے باپ کا پتہ نہیں، ماں نے چونکہ حرام کاری کی وجہ سے یہ پیدا ہوئے، اور پھر کسی جنگل میں چھوڑ کر آ گئی، تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کو ایک جگہ پر محفوظ رکھ کے اس کی تربیت کیا کی؟ تربیت کی، اس لیے اس کا نام بھی موسیٰ ہے، اس کا نام بھی کیا ہے؟ موسیٰ ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ موسیٰ عبرانی زبان ہے، اور منہ کا معنی پانی کے، شے کا معنی درخت کے ہیں، اور پھر جب عربی میں منتقل ہوا نا، شین کو سین سے بدل دیا تو موسیٰ کر دیا، اور یہ اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ تابوت جو دریا میں پھینکے تھے والدہ نے، جس جگہ اٹھایا تھا وہ جگہ پانی اور درخت والے تھے، اسی نسبت سے جو ہے اس کا نام، اور اس کا نام بھی موسیٰ کس کی؟ سامری کی، اور یہی وجہ ہے، شاعر کہتا ہے اذا المرء لم يخلق سعيدا من الازل فقد خاب من ربي وخاب المؤمل، جب ازل سے تقدیر میں کسی کے لیے سعید نہیں لکھا ہو نا، پھر وہ ایسے ہی بدبخت ہو جاتا ہے، چاہے تربیت اس کی کوئی بھی کریں۔ فموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسلا، وہ فرعون جس کی تربیت فرعون نے کی، وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون نے کی، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کلیم بن گئے، اور جس موسیٰ کی تربیت جبرائیل نے کی جو رئیس الملائکہ ہے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ کافر نکلا، وہ کیا نکلا؟ ثم اتخذتم العجل الذی ساوہ لکم السامری الہا، ان زیورات سے سامری نے بنائے تھے، من بعدی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، الی میعادنا وانتم ظالمون، تم اپنے ساتھ ظلم کرنے والے تھے، بے اتخاذی ہی، اس کو خدا بنا کے، کیوں؟ لوضعکم العبادۃ فی غیر محلہا، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، اللہ کی صفت کسی اور کو نہیں۔ ثم عفونا عنکم، پھر اللہ نے معافی کر دی تمہیں، اے محونا ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو محو کر دی، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، نعمتن علیکم، ہمارے احسان کے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی تورات، والفرقان، اور حق و باطل کو جدا کرنے والے، یہ آیت کی تفسیر ہے، اے الفارق بین الحق والباطل والحلال والحرام، حق و باطل، حلال اور حرام کو فرق کرنے والے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، بہی، اس پر، من الضلال، گمراہی سے، کس سے؟